بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کب سے بس اسٹاپ پر بیٹھی نوید کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کہاں رہ گیا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی، کہیں نوید نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا تھا۔ میرے ذہن میں آتے وہم کو میں نے خود ہی جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت نوید ہی میرا پہلا اور آخری سہارا تھا۔ میں اپنا گھر چھوڑ آئی تھی۔ میرے پاس نہ واپس جانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی آگے بڑھنے کا۔ میں اپنی تمام کشتیاں جلا آئی تھی۔ مجھے یہاں بیٹھے مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اب تو ارد گرد کے لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے اس سے پہلے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی مجھے نوید کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں اٹھ کر ایک طرف کو چلنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ یہ شہر اور یہاں کے لوگ میرے لیے بالکل اجنبی تھے، اور اگر بعد میں نوید بس اسٹاپ پر آیا تو اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں اس کا کئی گھنٹے انتظار کرتی رہی تھی۔ میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ نوید مجھے دھوکہ دے کر جا چکا تھا، جبکہ میرا دل ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ میں بس اسٹاپ سے کافی دور نکل آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آ پایا ہو۔ میں کافی دیر سڑک پر اکیلے چلتی رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ 2 آدمی تھے جو شکل سے ہی غنڈے بدماش لگ رہے تھے۔ میں ابھی ایک مصیبت سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری میں پھنس چکی تھی۔ میں گھبرا کر مزید تیز چلنے لگی۔ ان کے قدموں میں بھی تیزی آ چکی تھی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ مزید شیر ہو رہے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ آگے کا راستہ کافی سنسان تھا۔ مجھے رش والی جگہ پر جانا چاہیے، میں نے سوچا تھا۔ اب وہ دونوں آدمی میرے برابر پہنچ چکے تھے۔ میں نے گھبراہٹ میں دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میرے برابر میں دوڑ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ نہ تو میرے پاس کوئی پرس تھا اور نہ ہی کوئی ساز و سامان۔ میری مٹھی میں چند روپے دبے ہوئے تھے۔ دوڑتے ہوئے میں نے موڑا تو میں سامنے سے آتی ٹیکسی سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی تھی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور باہر نکلا تو وہ دونوں رفو چکر ہو گئے۔ ڈرائیور نے ایک نظر بھاگتے ہوئے ان 2 بدماشوں پر ڈالی تھی، جبکہ دوسری مجھ پر۔ ڈرائیور کی خود پر نظر پڑتے ہی میں نے جلدی سے آنکھیں بھینچ لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بے ہوش سمجھ کر ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال جیسی کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دے۔ اس نے مجھے آوازیں دی اور میرا کندھا ہلایا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہ تو میں نے آنکھیں کھولی اور نہ میں منہ سے کچھ بولی۔ وہ اپنی ٹیکسی سے پانی کی بوتل اٹھا کر لایا اور میرے منہ پر چند چھینٹیں دے ماری۔ مجھے مجبوراً آنکھیں کھولنی پڑی تھیں۔ وہ مجھے اٹھ کر ٹیکسی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں چھوڑ دوں آپ کو؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے شیشے میں سے مجھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ مجھے کہاں جانا تھا۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آس پاس کوئی دارالامان ہے تو مجھے وہاں پہنچا دے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کوئی لاچار اور مجبور عورت تھی۔ اس شہر میں تو ایسا کوئی دارالامان نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر میں میرے ساتھ میری بہن رہتی ہے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ دروازہ اس کی بہن نے ہی کھولا تھا، جو حلیے سے بالکل لڑکا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لڑکوں جیسا شلوار قمیض اور واسکٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کے بالوں کا سٹائل بھی لڑکوں کے جیسا تھا۔ اس نے پاؤں میں مردانہ سینڈل بھی پہن رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے چند الفاظ میں ہی میری کہانی سمجھا دی تھی۔ وہ چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرے میں کھانا لیے چلی آئی جو اس نے اپنے بھائی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کھانے کی خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ میں نے گزشتہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔
اس کے بھائی نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی تھی اور خود گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بھوک کی شدت کے باعث میں جلدی جلدی نوالے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ اس کی بہن سامنے بیٹھی بڑی حیرت سے مجھے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھاتے ہوئے ایک روٹی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے سر کو دائیں سے بائیں ہلا کر منع کر دیا تھا۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو وہ لڑکی مجھے بازو سے پکڑ کر سامنے بنے 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے میں 2 چارپائیوں پر صاف ستھرے بستر بچھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ان میں سے ایک چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ شاید یہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی، میں نے دل میں سوچا۔ میں ایک چارپائی پر لیٹ گئی تھی جبکہ وہ لڑکی دروازے کے سامنے پڑا پردہ پھیلا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں اپنے پیچھے جتنے بھی لوگ چھوڑ کر آئی تھی ان میں سب سے زیادہ مجھے اس وقت نوید کا خیال آ رہا تھا۔ میرا نام رانی ہے۔ میری نوید سے ملاقات آج سے تقریباً 4 سال پہلے چاند رات کو چوڑیوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مجھے رنگ برنگی چوڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا۔ سوتیلی ماں اور 4 سوتیلی بہنوں کے ہوتے ہوئے میرے شوق کم ہی پورے ہوا کرتے تھے۔ میری اماں ابا کی دوسری بیوی تھی۔ ابا کی پہلی بیوی سے 4 بیٹیاں تھیں۔ ابا اور دادی کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ دادی نے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ابا کی دوسری شادی میری ماں سے کروا دی تھی۔ میری ماں کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ وہ ابھی 16 برس کی ہی تھی جب 4 بیٹیوں کے باپ کا اس کے لیے آیا رشتہ منظور کر لیا گیا تھا اور اگلے ہی مہینے 2 جوڑوں میں رخصت ہو کر وہ ابا کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ اماں کی دفعہ سب کو بڑی امیدیں تھیں کہ اس بار بیٹا ہی جنم لے گا، مگر میں نے دنیا میں قدم رکھ کر سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ 5ویں بیٹی کی ابا اور دادی کی نظر میں نہ تو کوئی اہمیت تھی اور نہ وقت۔ گاؤں کی عورتیں تو دادی سے باقاعدہ افسوس کرنے چلی آئی تھیں اور دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے گلا دبا کر اسی وقت مار ڈالیں۔ ابا کی نظروں میں اس پہلی بیوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو اتنے سال ابا کے ساتھ گزار چکی تھی، تو ایک نو عمر ناسمجھ اور نادان بیوی جو ایک بیٹی کو جنم دینے کی مجرم بن چکی تھی، اس کی کیا اہمیت ہونی تھی؟ لہٰذا میں اور اماں فالتو سامان کی طرح گھر کے کونے میں پڑے رہے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ابا نے ہمارا خرچہ اٹھانا بھی بند کر دیا تھا۔ دادی کو ہم لڑکیوں سے لاکھ نفرت سہی، مگر اپنی پینشن سے گھر کا سودا سلف ڈلوا دیتی تھی۔ دادی کی زندگی تک کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر دادی کے انتقال کے بعد دادی کی پینشن کا آسرا بھی ختم ہو چکا تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ 7 عورتوں کا اکیلے خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری سوتیلی ماں اور بیٹیوں نے مجبوراً گھر سے قدم باہر نکالا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، جبکہ میری اماں کا کہنا تھا کہ اس نے غریب لیکن عزت دار گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لہٰذا وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نہیں جا سکتی تھی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں مجھے اور اماں کو ہر وقت ذلیل کیا کرتی تھی، کیونکہ جیسے تیسے کر کے ان کی ہی بدولت ہمارا کھانا پینا بھی چل رہا تھا۔ اماں امید سے ہوئی تو ابا کی بیٹے کی خواہش پھر سے جاگ اٹھی۔ ابا نے اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابا اماں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا تو میرے بھی مزے ہو جاتے۔ اماں کا 5واں مہینہ شروع ہوا تو ابا زبردستی اماں کو قریبی ڈسپنسری میں دکھانے کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹرنی نے بتا دیا کہ لڑکی ہے۔ ابا پہ جو بیتی سو بیتی، اماں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ ابا تو اماں کو ڈسپنسری چھوڑ کر ہی بھاگ گیا تھا۔ میں ہی کسی نہ کسی طرح اماں کو سنبھالتی گھر لے آئی تھی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں جو ابا کو اماں کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر جل کر کوئلہ تھیں، اب خوشی سے جشن منا رہی تھی۔ اماں کی حیثیت پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں اماں کی دوسری لڑکی کے خرچے اٹھانے کو قطعاً تیار نہیں تھی۔ اماں نے باقی کا وقت روتے اور فاقے کرتے ہی گزار دیا تھا۔ اماں کی طبیعت رات سے بے حد خراب تھی۔ فجر کی اذان سنائی دی تو میں بھاگ کر سوتیلی ماں کو جگا لائی۔ وہ اماں کو قریبی ڈسپنسری لے گئی تھی، مگر اتنی صبح وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر میں چوکیدار جا کر نرس کو بلا لایا تھا۔ اماں نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ اماں کی حالت خود بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ مردہ بچی کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد اماں خود بھی چل بسی تھی۔ میں اماں کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔
اماں کی موت کے 1 مہینے بعد چاند رات کو میری سوتیلی بہنیں چوڑیاں پہننے جا رہی تھیں۔ وہ ترس کھا کر مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ چوڑیوں کی دکان پر چوڑیاں پہنتے ہوئے اماں کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اماں کو بھی میری طرح چوڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر چوڑیاں پہناتا ہوا وہ لڑکا چونک گیا۔ وہ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مری ہوئی ماں کی یاد میں میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار کسی نے مجھ سے ہمدردی کی تھی۔ میں اس کی ہمدردی پر اس کی ممنون تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا نام نوید ہے۔ اس نے مجھے پیشکش کی تھی کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں اس کو بتا سکتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بھی لوگوں کے گھر کام کاج کرنے کی پیشکش کی تھی۔ کسی باجی کو بچے سنبھالنے کے لیے لڑکی کی ضرورت تھی، جبکہ سوتیلی ماں نے اسے میرے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ کل سے تو میرے ساتھ کام پر چلے گی۔ میں اپنی سگی ماں کی طرح عزت دار خاندان سے تو نہیں تھی، جو فاقوں سے تو مر گئی تھی مگر اس نے کسی کے گھر کام کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ میں تو ابا کے خاندان کی ہی تھی، ایسا باپ جسے نہ بیٹیوں کے کھانے پینے کی پرواہ تھی نہ ان کی عزت کی۔ اس لیے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں اور بہنیں میرا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ میں اماں کی طرح فاقوں سے نہیں مرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میں اماں کے ساتھ روزانہ کام پر جانے لگی تھی۔ وہ باجی کہیں نوکری کرتی تھی تو اپنے بچے میرے پاس چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ گھر میں بچوں کی دادی موجود ہوتی تھی۔ میرا کام صرف بچے سنبھالنا تھا، جبکہ باقی کام کاج کے لیے اور نوکرانیاں موجود تھیں۔ وہ باجی دوپہر کو نوکری سے لوٹ آتی تو مجھے چھٹی مل جاتی تھی۔ میں ایک دن نوید کی دکان پر اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں اس کے جاننے والے لوگ ہیں، لہٰذا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے مجھے قریبی پارک کا پتہ سمجھایا تھا۔ میں کام کے بعد اس پارک میں چلی جاتی اور وہاں میری ملاقات نوید سے ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے پہل تو میری ساری تنخواہ میری سوتیلی ماں ہی اپنے قبضے میں لے لیا کرتی تھی۔ پھر مجھے نوید نے سمجھایا تھا کہ مجھے اپنی تنخواہ اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے تاکہ کچھ پیسے جوڑ جمع کر سکوں جو ضرورت پڑنے پر کام آ سکیں گے۔ مجھے نوید کی بات کافی صحیح لگی تھی اور میں نے اپنی تنخواہ اپنے ہاتھ میں رکھنی شروع کر دی۔ میری سوتیلی ماں، جس کا مزاج میرے ساتھ اب قدرے صحیح ہوا تھا، پھر سے میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ابا کو میرے خلاف کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، مگر مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے لگی تھی۔ نوید نے مجھے کمیٹی ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی دکان کے کچھ لوگ پیسے ملا کر کمیٹی ڈالا کرتے تھے۔ میں بھی آدھے پیسوں کی کمیٹی ڈالنے لگی تھی، جبکہ باقی آدھے پیسے میں اپنے اور نوید کے اوپر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری کسی سوتیلی بہن نے مجھے نوید کے ساتھ پارک میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھر جا کے نہ جانے اماں ابا کو کیا بتایا تھا۔ اگلے دن میں نوید کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی کہ میری سوتیلی ماں اور ابا پارک میں آتے دکھائی دیے، جبکہ وہ بہن آگے آگے ان کو لے کر چلی آ رہی تھی۔ وہ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے۔ ابا مجھے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا کہ یہ بے غیرت ہماری عزت کا جنازہ نکالنے چلی تھی، جبکہ میں حیران پریشان ابا سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ ابا کی کون سی عزت تھی جو مجروح ہو رہی تھی۔ ابا نے دوسرے دن دروازہ کھول دیا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اس گھر سے باہر قدم نکالا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ میں ابا کے جاتے ہی گھر سے باہر نکل کر نوید کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ مجھے آتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھے دور سے ہی جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں جا کر اسی پارک میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، وہ مجھ سے نکاح کا بندوبست کرے، جبکہ نوید کا کہنا تھا کہ اگر وہ اسی شہر میں مجھ سے نکاح کرے گا تو میرا ابا ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور اس کی اور اس کے گھر والوں کی تمام خاندان اور ملنے جلنے والوں میں بدنامی ہوگی، لہٰذا ہم چھپ کر کسی اور شہر چلے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے بس میں بٹھا کر اس شہر بھیج دیا تھا۔
جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کچھ ضروری کام نمٹا کر اور میری کمیٹی کے پیسے لے کر چند گھنٹوں میں ادھر پہنچ جائے گا۔ مجھے اس کا بس اسٹاپ پر ہی انتظار کرنا تھا، جبکہ میں صبح سے شام تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ دھوکے باز نکلا تھا جو اتنے عرصے سے میری کمائی کھا رہا تھا۔ وہ یقیناً میری کمیٹی کے پیسے بھی ہڑپ کر چکا تھا۔ میں اکیلی ہی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ ابا تو مجھے دیکھتے ہی جان سے مار ڈالے گا۔ میں واپس گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹ کر ساری رات یہی سوچتی رہی کہ مجھے آگے کیا کرنا تھا۔ یہ کوئی نیک اور شریف آدمی تھا جس نے مجھے یہاں پناہ تو دے دی تھی، مگر میں زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہ کوئی تو بندوبست کرنا ہی تھا۔ مجھے یہاں رہتے 4 دن گزر چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس آدمی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ رات گئے لوٹتا تھا اور صبح سویرے نکل جاتا تھا۔ اس کی بہن کھانا بنانے لگتی تو میں بھی اس کی مدد کرانے کو ساتھ لگ جاتی تھی۔ میں رات کو سونے لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گلی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس نے میرے کمرے کے باہر آ کر کھنکھار کر گلا صاف کیا اور مجھے آواز دے کر کمرے سے باہر بلایا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں چند چیدہ باتیں بتا کر شادی کی پیشکش کی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ میں اس کی بہن کا خیال رکھوں جو تھوڑی ذہنی طور پر معذور تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بظاہر تو نہایت شریف انسان لگتا تھا اور وہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بہن کا نام آسیہ تھا جو کسی حادثے کے بعد سے ذہنی بیمار ہو گئی تھی۔ ویسے تو بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک تھی، مگر اس کو کسی بھی وقت دورہ پڑ جاتا تھا جس سے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور دورے کی شدت سے وہ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی۔ وہ بول اور سن بھی نہیں سکتی تھی۔ سلیم اسے کسی بھی لمحے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی اماں کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا تھا، تب سے سلیم ہی اسے سنبھال رہا تھا۔ اس دن وہ تھوڑی دیر کو ہی گھر سے باہر نکلا تھا تو میں اس کی ٹیکسی سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے بے آسرا پا کر وہ مجھے اپنی بہن کی خاطر ہی گھر لے آیا تھا۔ اس کی بس یہی شرط تھی کہ میں اس کی بہن کا خاص خیال رکھوں، چاہے اپنی بہن کی خاطر ہی صحیح، پر اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ اس کی نظر اور نیت دونوں ہی صاف تھی۔ میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا تھا اور سوچ سمجھ کر اس کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ ابا کے پاس واپس جا کر میں پھر سے وہی ذلت بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، جبکہ نوید کی اصلیت میں دیکھ چکی تھی۔ سلیم نے چند لوگوں کو بلا کر گھر میں ہی نکاح کا بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے سلیم کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ آسیہ ہمیشہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتی تھی۔ نہ وہ میرے پاس بیٹھتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کے پاس۔ وہ معمولی کام کاج نمٹا کر اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ سلیم کا کہنا تھا کہ آسیہ کو کوئی کام نہ کرنے دیا جائے۔ گھر میں کام ہی کتنا ہوتا تھا۔ سلیم تو صبح کا گیا، رات کو واپس آتا تھا۔ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں سلیم کے ساتھ اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر اللہ نے مجھے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ابا کی طرح سلیم بھی بیٹی پیدا کرنے پر ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں بھی چپ سادے بیٹھی تھی۔ ایک دن میں نے سلیم سے ذکر چھیڑ ہی دیا تھا کہ اگر ہمیں اولاد ہوئی تو اسے بیٹے کی چاہ ہوگی یا بیٹی کی، جبکہ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں پہلی اولاد لڑکی ہو۔ میں اپنی زندگی میں پہلا کردار ایسا دیکھ رہی تھی جسے بیٹی کی چاہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سلیم کو بھی اولاد کی خواہش تھی، پر اس نے کبھی بھی میرے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اولاد کے لیے اپنا علاج کروانے کی بات کی تو وہ بولا، یہ تو رب سوہنے کے کام ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، اس میں علاج کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے گھر والی اماں اکثر ہمارے گھر سے کبھی چینی تو کبھی پتی مانگ کر لے جاتی تھی۔ اس نے مجھے کسی دائی کا بتایا جو ایسا سفوف دیتی تھی جسے کھانے سے جلد ہی اولاد کی خوشخبری مل جاتی تھی۔ طاقت کی کچھ چیزوں کو ملا کر وہ سفوف تیار کیا جاتا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس دائی کے پاس لے چلے گی۔ میری اولاد کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری نند کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ وہ دن کے وقت بہت کم سوتی تھی۔ مجھے خیال آیا
کہ موقع اچھا تھا، جتنی دیر میں یہ سو کر اٹھے گی تب تک تو میں اماں کے ساتھ ہو کر آ بھی جاؤں گی۔ میں چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور اماں کو لے کر اس دائی کی طرف چلی گئی۔ میں چونکہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، لہٰذا مجھے آنے اور جانے میں بمشکل آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ میں واپس آئی تو میری نند چولہے کے پاس پڑی کراہ رہی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلتے ہوئے چولہے پر جا پڑی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں سخت پریشان تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ میں بھاگ کر سامنے والی اماں کو بلا لائی۔ میری نند کی حالت دیکھ کر وہ بھی افسوس سے ہاتھ ملتی رہی۔ میں اماں کی مدد سے ہی اسے لے کر ہسپتال پہنچی تھی۔ میں نے سلیم کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچا تھا۔ اسے مجھ پر شدید غصہ تھا کہ میں اتنی بے خبر کیسے ہو گئی تھی۔ میں نے سلیم کو اپنے گھر سے باہر جانے کا نہیں بتایا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ آسیہ سو گئی تھی تو اسے سوتا دیکھ کر میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ شاید اس نے چائے بنانے کی غرض سے چولہا جلایا تھا۔ آسیہ کچھ دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جلنے کے زخم موجود تھے۔ وہ چند دنوں میں ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سلیم اس کا بہت خیال کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا اور روتا جاتا۔ میں الگ شرمندہ تھی کیونکہ یہ حادثہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری نند کو معمولی بخار ہوا تھا لیکن اس کا بخار بڑھتا ہی گیا۔ سلیم نے شہر کا کوئی حکیم نہیں چھوڑا تھا، دم درود بھی کروایا تھا، مگر آسیہ کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس میں ہمت اور طاقت ہی باقی نہ رہی تھی جو وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتی۔ ایک دن آسیہ کی حالت زیادہ ہی بگڑ گئی تھی۔ سلیم اب اکثر اس کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ اس دن بھی وہ گھر پر تھا۔ وہ جلدی سے اسے اپنی ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا، مگر شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس کی حالت نہ سنبھلی اور وہ اپنے رب سے جا ملی۔ میں اس کی موت کی خبر سن کر سناٹے میں رہ گئی تھی، جبکہ سلیم کی تو حالت بچوں کے جیسی تھی۔ وہ اس کے جنازے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آسیہ کی بیماری سے موت تک ثابت ہو گیا تھا کہ سلیم واقعی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اتنے عرصے میں اپنی بہن کا اس قدر خیال رکھا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کا رکھتی ہے۔ آسیہ کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر میرے شوہر کے غم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ صبح شام اسے یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ آج وہ ٹیکسی چلا کر گھر واپس آیا تو مجھے کچھ غصے میں لگا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ چند نوالے ہی کھا پایا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آسیہ کے غم میں ہلکان تھا۔ میں نے اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہی کہہ دیا کہ آسیہ زندہ ہے۔ یہ سن کر شوہر بولا، اسے 2 دن میں میرے سامنے لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی طلاق کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے بہت عزت سے رکھا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، غرض کسی بات میں کوئی تنگی نہیں ہونے دی تھی۔ آسیہ کی بیماری میں بھی وہ میرے کھانے پینے کا خیال کرتا رہا تھا۔ میں اس کے منہ سے طلاق کی بات سن کر بے حد اداس تھی۔ میرے پاس جانے کا اور کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ میں نند کی قبر پر جا کر رونے لگی۔ رونے سے میرا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے جب نند کی قبر کے پاس ایک لڑکی گھونگھٹ اوڑھے آئی۔ وہ قبر پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کون تھی۔ رو کر جب اس کا جی ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر واپس چل دی۔ کون ہو تم اور اس مرنے والی کا تم سے کیا رشتہ تھا؟ میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ میری آواز پر وہ واپس پلٹی تھی۔ وہ پھر سے قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کی شکل ہو بہو آسیہ کے جیسی تھی۔ آسیہ ہمیشہ اپنے بھائی کے کپڑے پہنتی تھی جبکہ اس نے زنانہ لباس پہن رکھا تھا۔ لباس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسیہ ہی قبر سے اٹھ کر باہر آ گئی ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میرا نام سعدیہ ہے، وہ گویا ہوئی تھی۔ میں آسیہ کی جڑواں بہن ہوں۔ آسیہ کی اتنی کم عمری میں موت کی وجہ میں ہوں، وہ غمگین انداز میں بولی۔ وہ خود کو آسیہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی
جبکہ آسیہ کی موت کی ذمہ دار تو میں خود تھی۔ میں اور آسیہ بھائی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ ابا کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا۔ بھائی نے ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ ابا کی موت کے سبب بھائی خود چھوٹی سی عمر میں کمانے باہر نکل پڑا تھا۔ ہماری کوئی ایسی خواہش یا فرمائش نہیں تھی جو بھائی نے پوری نہ کی ہو۔ وہ ہمیشہ ہی ہمارے لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ اس نے ہماری خاطر شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے میں اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروں گا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ آسیہ شروع سے ہی ذہنی طور پر تھوڑی کمزور تھی۔ وہ بے وقوفی کی حد تک سیدھی تھی، اس لیے بھائی کو مجھ سے زیادہ آسیہ کی فکر تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ سعدیہ تو بہت سمجھدار ہے جبکہ آسیہ نہایت معصوم ہے۔ ایک دن اس نے بتایا تھا کہ اس نے آسیہ کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ آسیہ کے سامنے بیٹھا آسیہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا میری پسند پر میری بہن کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آسیہ کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن لڑکے کو مجھ سے اور اماں سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس لڑکے کا نام جلال تھا، جو ہمارے محلے میں رہا کرتا تھا اور بھائی سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی کا اچھا دوست تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کافی عرصے سے بھائی نے ہی اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ وہ ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں اور جلال بہت پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جلال کے چہرے پر بے چارگی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھی آسیہ کے لیے راضی نہیں تھا، مگر بھائی کی محبت اور مان کے آگے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ بھائی صرف ہم ماں بہنوں کے ساتھ ہی اچھا نہیں تھا، بلکہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جلال کے جانے کے بعد ماں بے حد خوش تھی۔ وہ تو جلال کو پہلے سے جانتی تھی اور جلال میں کوئی کمی یا خامی نہیں تھی۔ وہ اماں کا دیکھا بھالا لڑکا تھا جو اب آسیہ کا ہونے والا شوہر تھا۔ جلال کے لیے نہایت نامناسب تھا کہ وہ ایک بہن کو چھوڑ کر بھائی کے سامنے دوسری بہن کا نام لے۔ جلال نے یہ ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی کہ میں بھائی کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دوں، مگر بھائی کے مجھ سے بے پناہ لاڈ اور پیار کے باوجود میں یہ جرت نہیں کر پائی تھی، اور یوں آسیہ اور جلال کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میں جلال کو بھولنے اور اسے ایک نئے رشتے میں تسلیم کرنے کی کوششوں میں لگ گئی تھی، جبکہ جلال بھی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مگر نہ تو جلال اپنی کوشش میں کامیاب ہو پایا تھا اور نہ میں۔ شادی کے 1 سال بعد تک جلال آسیہ کو بیوی کا حق ہی نہیں دے پایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ آسیہ کے ساتھ بھی زیادتی تھی، لہٰذا وہ آسیہ کو طلاق دے کر ہمارے گھر چھوڑ گیا تھا۔ مجھے وہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا اس وقت مقرر جگہ پر انتظار کرے۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ آسیہ کا گھر تو ویسے بھی برباد ہو ہی چکا تھا۔ میرے پاس اپنی محبت پانے کا آخری موقع تھا۔ میں بھائی اور اماں کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتی تھی، اور آسیہ کی طلاق کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میری شادی جلال سے کریں گے، لہٰذا میں مقررہ وقت پر جلال کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں نے عدالت میں جا کر نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کے بعد میں واپس گھر آ گئی تھی۔ جلال کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں بعد وہ مجھے دوسرے شہر لے جائے گا، تب تک اگر ہو سکے تو میں اماں کو اعتماد میں لے کر یہ بات بتا دوں۔ بھائی کے کسی دوست نے ہمیں عدالت میں نکاح کرتے دیکھ لیا تھا۔ میرے اماں کو بتانے سے پہلے ہی اس نے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ بھائی غصے میں بھرا ہوا گھر آیا اور اس نے مجھ سے تصدیق مانگی تھی۔ میں نے سب کے سامنے اقرار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کا سابقہ شوہر اور دوسری طرف اس کی بہن۔ آسیہ یہ سچ جان کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ اماں اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی نے نہ جانے کیسے اپنے غصے پر قابو کر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اسی وقت گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ آئندہ زندگی میں کبھی میری شکل نہیں دیکھے گا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی تھی۔ میں اور جلال دوسرے شہر جا کر بس گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے بہت غلط قدم اٹھایا تھا، مگر اس وقت عشق کا جذبہ سر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ ہماری شادی کے 1 سال بعد ہی جلال کی ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، نہ سر پر چھت رہی تھی، نہ پیر کے نیچے زمین۔ میں روتی بلکتی واپس اپنے شہر آ چکی تھی۔ یہاں میری اسکول کی دوست رہا کرتی تھی، میں اسی کے پاس رہنے لگی تھی۔
اس کے ذریعے مجھے گھر کے حالات بھی معلوم ہوئے تھے۔ آسیہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی تھی اور وہ ذہنی بیمار ہو چکی تھی، جبکہ اماں بھی برداشت نہ کر پائیں اور جلد ہی ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ میں تو اپنی ماں کے جنازے پر آنے کی بھی جرت نہ کر سکی تھی۔ آسیہ کی موت نے مجھے پھر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اماں، آسیہ اور بھائی تینوں کی مجرم ہوں۔ میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے کہ میں ساری زندگی بھائی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ بھائی تو محبت کا پیکر تھا، میں نے اس کی محبت کے ساتھ غداری کی تھی۔ میں نے اس کا مان رکھا تھا، نہ عزت۔ اب مجھے اپنے شوہر کے اس قدر غمگین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے ایک فیصلے نے اس کا گھر تباہ کر دیا تھا۔ اگر اسے تبھی معلوم ہو جاتا کہ جلال اور سعدیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو شاید وہ آسیہ کی بجائے سعدیہ کی ہی شادی جلال سے کروا دیتا۔ وہ ایسا انسان تھا ہی نہیں جو کسی کے ساتھ بھی زور زبردستی سے کام لیتا۔ تم اپنے بھائی کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، میں نے سعدیہ کو دیکھتے افسوس سے کہا۔ آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ تمہارے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے سعدیہ، تمہیں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں بھائی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں اسے زبردستی گھر لے آئی تھی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سعدیہ کو آسیہ کے کپڑے پہنا دیے تھے، اب وہ بالکل آسیہ ہی لگ رہی تھی۔ شام کو سلیم گھر آیا تو میں نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ لو، لے آئی ہوں میں آسیہ کو واپس، میں نے اس کو کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے سعدیہ کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی حیرانگی غصے میں بدل گئی تھی۔ اس کو کیوں لے کر آئی ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولا تھا۔ ایک بیوہ بہن اکلوتے بھائی کے سوا اور کہاں جائے گی؟ میں نے اس سے پوچھا تو بیوہ کا لفظ سن کر وہ سناٹے میں رہ گیا۔ بیوہ؟ اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب پڑی کرسی پر بٹھا دیا تھا اور وہ تمام کہانی کہہ سنائی تھی جو سعدیہ نے مجھے سنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور وہ بولا، اگر تم لوگ مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ سعدیہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس سے معافی کی طلبگار تھی۔ بہنوں بیٹیوں کی جگہ قدموں میں نہیں ہوتی پگلی۔ اس نے سعدیہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تیر گئے تھے۔ میرے دل میں سلیم کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ مرد کا اتنا شاندار روپ میں نے پہلی بار سلیم کی شکل میں ہی دیکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔